كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر، اس کی حمد کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا اور ہمیں اپنے سب سے محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یقیناً دین اسلام سے بڑھ کر حسین اور افضل اور مکمل دین اور کوئی نہیں۔ اس کے ہر حکم کے اندر حسن ہے، اس کا ہر امر حکمت سے بھرپور ہے۔ یہ دن ذو الحجہ کے ابتدائی ایام یہ بڑی عظمت والے، بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے دن یہ ذی الحجہ کے ابتدائی دن ہیں، اور ان دنوں میں جو کیا ہوا عمل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ محبوب اور بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کی قدر کریں، کثرت کے ساتھ نفلی نماز کا اہتمام کریں، نفلی روزوں کا اہتمام کریں۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، صدقات خیرات کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار دعائیں کریں۔ خاص طور پر 9 ذی الحجہ کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ جو ہے، حدیث پاک میں اس کی خصوصی فضیلت آئی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں خاص طور پر اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں
فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں میرے محبوب فرما دیجئے ان صلاتی بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیای و مماتی اور میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا فرما برداری اختیار کرنے والا ہوں۔ اسی طرح قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے قربانی کے حوالے سے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت بھی نہیں پہنچتا اور نہ ہی اللہ کو ان جانوروں کا خون پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے جانوروں کے گوشت کی ضرورت نہیں، خون کی ضرورت نہیں، اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس قربانی کے نتیجے میں تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ یہ جو جانور تم اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہو، یہ جانور اس سے تم کوئی سبق سیکھ لو اور اس جانور سے کچھ تم اپنی تربیت کر لو، اپنے ایمان کو درست کر لو، اپنے عمل کو درست کر لو۔ یہ جانور قربانی کا تمہیں کچھ سکھا رہا ہے۔ یہ جانور کیا سکھاتا ہے؟ یہ دیکھیں، اگر ہم قربانی کے اس جانور پر غور کریں، جانور خریدنے کے لیے منڈی میں جاتے ہیں، یہ جانور ہم اس کے ہر عضو کو چیک کرتے ہیں، اس کے کان دیکھتے ہیں، آنکھیں دیکھتے ہیں، اس جانور کے پیر دیکھتے ہیں، یہ آنکھ سے کانا تو نہیں، اس کا کان کٹا ہوا تو نہیں، اس کا پیر عیبدار تو نہیں۔ کیوں؟ کہ ہمیں یہ معلوم ہے اور یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جو عیب والا جانور ہے اللہ تعالیٰ اس جانور کی قربانی کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ جانور جو ہے قربانی کا، یہ قربانی ہمیں کچھ سکھا کے جا رہی ہے۔ کاش ہم اس سے کچھ سیکھ لیں کہ یہ جانور، ایک جو جانور ہے چند ہزار روپے کا، عیب والا ہو، جس کے گلے پہ چھری چل رہی ہے، وہ عیب والا اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ جو چھری چلانے والا ہے وہ عیب والا اللہ تعالیٰ کو کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ جس کے گلے پہ چھری چل رہی ہے اس کی آنکھیں تو ٹھیک ہونی چاہیے، جو چھری چلانے والا ہے اس کی آنکھوں کے اندر حیا نہیں، اس کی آنکھوں کے اندر شرم نہیں،
وہ غیر محرموں کو دیکھنے والی ہیں، جس کے گلے پہ چھری چل رہی ہے اس کے کان بے عیب ہونے چاہیے، لیکن جو چھری چلانے والا ہے اس کے کان عیب دار ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی باتوں کو سننے والے ہیں، گانے سننے والے ہیں، جھوٹ غیبت سننے والے ہیں۔ جس کے گلے پہ چھری چل رہی ہے اس کی زبان بے عیب ہونی چاہیے، لیکن جو چھری چلانے والا ہے اس کی زبان پر جھوٹ بھی ہے، اس کی زبان پر غیبت بھی ہے، اس کی زبان کے اوپر جو ہے گالی بھی ہے، اور اس کی زبان وہ بد زبان ہے۔ جس کے گلے پہ چھری چل رہی ہے اس کا پاؤں اور ہاتھ تو بے عیب ہونے چاہیے، لیکن جو چھری چلانے والا ہے اس کے ہاتھ ظلم کرنے والے ہیں، اس کے پیر نافرمانی گناہ کی طرف چل کے جانے والے ہیں۔ یہ قربانی کا جانور مجھے اور آپ کو سبق سکھا کے جا رہا ہے کہ جانور اگر عیب والا اللہ قبول نہیں کرتا تو قربانی کرنے والے انسان کو، عیب والے کو اللہ کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے اس جانور کے گلے پہ چھری چلانے سے پہلے اپنے عیبوں پہ چھری چلائیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی باتوں کو چھوڑے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے جانوروں کے گوشت کی ضرورت نہیں، تمہارے جانوروں کے خون کی ضرورت نہیں، مجھے تمہارے جانوروں کے چمڑے کی ضرورت نہیں، مجھے تمہارے دلوں کا تقوی چاہیے کہ اس قربانی کے جانور کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کتنی پیدا ہوئی۔ یہ قربانی کا جانور مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے۔ جانور خریدنے کے لیے جاتا ہے، پیسے دیتا ہے، سودا کرتا ہے، اور اس جانور کو خرید کے جب لے کے چلتا ہے یہ جانور کے لیے اجنبی ہے، جانور اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کو آگے کھینچتا ہے، جانور پیچھے کی طرف جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، پکڑ رہا ہے، گھر میں لاتا ہے، چند دن اس کو چارہ کھلاتا ہے، یہ جانور مانوس ہوتا ہے، دور سے آواز دیتا ہے، جانور دوڑا ہوا چلا آتا ہے۔ یہ جانور سکھا رہا ہے، قربانی ہمیں سکھا رہی ہے، یہ جانور مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے۔ اور یہ جانور کیا سکھاتا ہے کہ اے قربانی کرنے والے انسان، تو نے مجھے چند دن چارہ کھلایا، تو نے آواز دی، میں تیری آواز پر دوڑتا ہوا چلا آیا۔ ایک ذات ایسی ہے جو نہ جانے کب سے تجھے چارہ کھلا رہی ہے، نہ جانے کب سے تجھے غذا دے رہی ہے۔ جب تو شکم مادر میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت تجھے غذا پہنچانے والا کون تھا؟ جب تو دنیا میں آیا تجھے غذا دینے والا کون تھا؟ میں چند دن تیرا چارہ کھا کے تیری آواز پر دوڑتا ہوا آتا ہوں، وہ تیرا خالق اور مالک، اس کی طرف سے دن میں 5 مرتبہ تجھے آواز دی جاتی ہے، تو اس کی آواز پر لبیک کہہ کے اس کے گھر میں کیوں نہیں آتا؟ غور کرے، اللہ کہتے ہیں مجھے جانوروں کے گوشت کی ضرورت نہیں، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، مجھے تقوی چاہیے۔ تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہوا یا نہیں؟ آج ہم نے قربانی کو ایک رسم بنا لیا، آج ہم نے قربانی کو ایک معمول کی چیز بنا لیا۔ آج ہم نے قربانی سے وہ سبق حاصل نہیں کیا۔ دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ قربانی کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو اس قربانی سے اپنی اصلاح کرنے والے ہیں؟
40,000 کا جانور خریدا، 1,00,000 کا خریدا، 2,00,000 کا جانور خریدا، لاکھوں روپے خرچ کر دیے، جانور خرید کے لا رہے ہیں، لوگوں میں نمائش کی جا رہی ہے، لوگوں کے اندر نام، یہ فلاں کا جانور ہے، فلاں نے اتنا بڑا جانور قربان کیا۔ یاد رکھیے، جس قربانی کے اندر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، نمود و نمائش آ گئی، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں سے تعریف کروانے کے لیے اگر قربانی کرتا ہے، اس پر لاکھوں روپے خرچ کر لیے، رب کعبہ کی قسم ہے اس کو ایک ذرہ برابر قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ ریاکاری، اللہ تعالیٰ ریاکاری والے عمل کو قبول نہیں کرتے، چاہے اس پہ جتنا زیادہ پیسہ خرچ ہو جائے۔ آئیے اللہ کے لیے قربانی کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کریں، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی کریں، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، لوگوں سے تعریف، لوگوں میں شہرت مقصود نہ ہو۔ فرمایا کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے۔ آئیے، قربانی ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ قربانی کہاں سے شروع ہوئی؟ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ایک اللہ کا پیغمبر، ایک اس کا بیٹا، باپ بھی پیغمبر ہے، بیٹا بھی پیغمبر، اپنے بیٹے کو سامنے بٹھایا ہوا ہے اور بیٹے کے سامنے والد محترم اپنی خواب بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ فرمایا بیٹا اس عمر کو پہنچا جب باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے چلنا شروع ہوا، اور جب بیٹا چلنا شروع کرتا ہے، دوڑنا شروع کرتا ہے، اس حالت میں بیٹے کے اوپر پیار بھی بہت زیادہ ہوا کرتا ہے۔ فرمایا قال یا بنی انی اریٰ فی المنام انی اذبحک، اے میرے پیارے بیٹے میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، چھری میرے ہاتھ میں ہے اور چل تیرے گلے پہ رہی ہے۔ اور جو نبی ہوتا ہے، جو پیغمبر ہوتا ہے، پیغمبر کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے، پیغمبر کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ابراہیم خلیل علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا، بیٹے خواب دیکھتا ہوں۔ ابا جان، بیٹا بھی فرما بردار ہے، نافرمان نہیں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان، جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرنے میں دیر نہ کریں۔
یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے، یہ گلا کٹانے کا حکم ہے، گلا کاٹے جانے کا حکم ہے، دیر نہ کریں۔ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں وہ تو اس سے بہت کم ہے۔ نماز پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں ہماری کتنی محنت خرچ ہوتی ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنے میں کتنی مشقت ہے، کتنی محنت ہے، یہاں تو گلا کاٹے جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ان کی فرما برداری کا اندازہ کرے، ان کی رضا اور تسلیم کا اندازہ کرے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی تعمیل میں دیر نہیں ہونی چاہیے، فوراً عمل کر لیں۔ جہاں تک میرا سوال ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ جہاں تک میرا سوال ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہاں پر بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جب آپ کسی نیکی کا ارادہ کریں تو اللہ سے توفیق مانگے۔ اللہ نے چاہا تو میں یہ نیکی کروں گی، اللہ نے چاہا، اللہ نے توفیق دی، اللہ سے توفیق مانگے۔ کیوں کہ نیکی بھی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور گناہ سے بھی اس وقت تک نہیں بچ سکتے جب تک اللہ توفیق نہ دے۔ کہا اگر اللہ نے چاہا، فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں باپ بیٹا انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا۔ اللہ نے بیٹے کو، اللہ نے ان کی قربانی کو کس طرح قبول فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لگتے جگر کو زمین پہ لٹا لیا، پیشانی کے بل زمین پہ لٹا لیا اور چھری پھیرنی شروع کر دی۔ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا ابراہیم ذبح کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، چھری چل تو رہی ہے لیکن اسماعیل کے گردن کے ایک بال کو بھی نہیں کاٹ رہی۔ یہاں پر بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن یہ کاٹتی ہے اپنے رب کے حکم سے کاٹتی ہے۔ اگر اللہ اس کو کاٹنے سے روک دے، ابراہیم خلیل بھی زور لگاتا رہے، یہ چھری نہیں کاٹ سکتی۔ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، ابراہیم خلیل آگ کے اندر ڈال دیے جائے، یہی آگ ابراہیم کے لیے گل و گلزار بھی بن جایا کرتی ہے۔ پانی کا کام غرق کرنا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، یہی دریا، یہی سمندر موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے راستے بھی مہیا کر دیا کرتے ہیں۔ جو
ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ قربانی کا فلسفہ، یہ سبق۔ فرمایا ابراہیم آپ کی خواب سچی ہو گئی، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا۔ بیٹا ذبح کروانا مقصود نہیں تھا، آپ کی قربانی، آپ کا جذبہ، آپ کا ایمان، اس کا امتحان لینا مقصود تھا۔ میری عزیز بہنوں، میری بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو قربانی رکھی، یہ کہاں سے شروع؟ وہ جذبہ آج کہاں ہے؟ آج جانوروں کو قربان کیا جا رہا ہے، گوشت محفوظ کیے جا رہے ہیں، اور صرف گوشت کھانے کا ذریعہ بن کے رہ گئی ہے یہ قربانی۔ اس کے اندر جو سبق تھا، جو درس تھا، اس نے جو سکھانا تھا، اور جس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دین اسلام میں رکھا تھا، آج وہ مقصد ہم سے فوت ہو چکا ہے۔ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے تھا کہ اللہ اگر آج تیرے حکم پر ہم جانور قربان کر رہے ہیں، ہم دمبے قربان کر رہے ہیں، بکرے قربان کر رہے ہیں، ہم بیل قربان کر رہے ہیں، اگر اللہ تیرے دین کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو بھی قربان کرنا پڑا، ہم تیرے دین کی سربلندی کے لیے اپنی اولادوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار۔ یہ جذبہ، یہ قربانی نے ہمیں سکھانا تھا۔ تو آئیے اس مختصر وقت میں جو ہم نے سیکھنے کی کوشش کی وہ یہ کہ قربانی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کہاں سے شروع ہوئی، اور اس کے پیچھے سبق کیا ہے، یہ قربانی ہمیں سکھاتی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ قربانی دراصل سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کرنے کے جذبے کا نام قربانی ہے، کہ ہم سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھیں، وقت اللہ کے دین کے لیے دیں، مال اللہ کے دین پر قربان کریں، جان اللہ کے دین پر لگائیں، سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے کا ہمارے دلوں کے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس قربانی سے سبق حاصل کرنے کی اور اس کے مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعائے خیر سے پہلے میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے گزارش کروں گا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ جامعہ میں تعمیر